خبریں یہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا کر لیا ہے فیصلہ۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے اور حکومت پر الزام ہے کہ وہ عدالتی اصلاحات والا آئینی پیکج لا کر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روک رہی تھی، جس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی، کیونکہ جن 8 نشستوں پر انحصار تھا ان کی حمایت سے مولانا فضل الرحمان نے تو انکار کر دیا۔ بالکل، اور باضابطہ طور پر مسودہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ بظاہر صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت والا ایشو نان ایشو بن چکا ہے اور نواز شریف نے مولانا کو مزید منانے کے لیے دوبارہ ان سے ملاقات کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن اہمیت اس بات کی ہو گئی ہے کہ مولانا آخر کس کے ساتھ ہیں، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ یا پھر پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی سپریم کورٹ سے بار سے خطاب کیا اور آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس محاذ پر بھی حکومت کو کوئی قابل قدر کامیابی ملتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اب یہ معاملہ جو سیاسی سنڈے سے اس کا آغاز ہوا تھا، ابھی تک اس کا اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھ نہیں رہا ہے، بلکہ اب معاملہ ڈیلے کی طرف جا چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب، ہم ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ احسان صاحب، سب سے پہلے تو گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ابھی جو آئینی ترمیم کا معمہ جو ہے یہ تاحال زیر بحث ہے۔ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے اس کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اب ججز سے متعلق ترمیم جیسے معاملے پر اتفاق رائے جو ہے وہ کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے چیلنج تو ہوتا ہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس آئینی ترمیم کے جو مسودہ ہے اس کے شقوں کو، پلس یہ کہ آئینی ترمیم کا مسودہ تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، وہ سارا مجوزہ ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل اور سونیا، آپ کا بہت شکریہ اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ اب اگر آپ سارے اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اس چیز کو بھی سائڈ پہ کر دیں کہ کیا گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کس طرح ہونی چاہیے تھی، یا کس طرح دوسرے ان کے جو الائیڈ ہیں انہیں کانفیڈنس کے اندر لینا چاہیے تھا، یا اس کو کس طرح پبلک کرنا چاہیے تھا، یا اس طرح سیکرٹلی جو ہے اس کو بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایک بڑے جسٹس سیکٹرز کی ریفارم کے لیے آپ کو جا رہے ہیں تو آپ کا پراپر ہوم ورک جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ تھا، جس کے اندر جو آپ کی بار ایسوسیشنز تھیں یا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا جسٹس سیکٹرز کے لوگ تھے، وہ سارا ایک ہے۔ لیکن اگر فیصل دیکھا جائے تو 4 چیزوں پہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جسٹس سیکٹر سے ہیں اس کا اس پہ آلموسٹ اتفاق اس چیز کے اندر ہے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہے۔ نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں، جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں، اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ سسٹم جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی 18th امینڈمنٹ کے اندر 2010 میں، لیکن اس کے بعد 19th امینڈمنٹ آئی تو ایک جو ٹگ آف وار جسے آپ سمجھ لیں بٹوین دا پارلیمنٹ اور جو جوڈیشل کمیشن ایک موجود ہے، اور اس کے اندر بار ایسوسیشن بھی ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ انبریڈڈ اتھارٹی جو ہے وہ جوڈیشری کو نہیں دینی چاہیے اور ایک بیلنس آف پاور جو ہے آنا چاہیے، اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا پارلیمنٹری کمیٹی کو اور سپریم جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے اس کو ایکول ممبرشپ کے ساتھ آپ اکٹھا کریں اور اس پہ ایک فیصلہ کریں تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہوں۔ دوسرا اس چیز کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے جو سب کا اتفاق اس چیز کے اندر، وہ ہے آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز، کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی جج جو ہے کسی مس کانڈکٹ کے اندر آتا ہے تو اس کے متعلق اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر درخواست جاتی ہے تو اس کا ایک ارلیسٹ جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے، اور پروفیشنل جو آپ کا فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے، کہ ججز کو پرفارم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ جج بن جاؤں اور اس کے بعد میری اکاؤنٹیبلٹی نہ رہے اور میں کام بھی نہ کروں اور ڈلیور بھی نہ کروں، اور میں اس ملک کا جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اس سے اپنے بینیفٹس بھی لیتا رہوں اور الٹیمیٹلی آٹومیٹکلی وہ صوبے کا چیف جسٹس بھی بنوں اور سپریم کورٹ کے اندر آؤں۔ تو کسی نہ کسی طرح اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت تھی، جس کے اندر پاکستان کے سارے لوگ اس کے اندر تھے کہ جو آپ کے ججز کی ایویلیویشن آف پرفارمنس ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ ایک پراپر فورم آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اور اس کی ممبرشپ جو ابھی 5 پہ مشتمل ہے، جس میں آپ کے 2 چیف جسٹسز ہوتے ہیں پروونس کے، چیف جسٹس پاکستان ہے، اور 2 سینئر موسٹ ہیں۔ اس کے اندر آپ کو دوسرے ججز جو ہے ہائی کورٹس کے ڈالنے چاہیے تاکہ افیکٹولی جو ہے وہ ان ججز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بوتھ ان ٹرمز آف فائنینشیل مس کانڈکٹ اور انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ نظر آنی چاہیے۔ تیسرا فیصل بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ یہ دنیا کے 70 ممالک کے اندر
इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो पैरेलल काम कर रहे हैं इन एडिशन टू रेगुलर सुप्रीम कोर्ट्स। उसमें आपके डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, जिसमें फार ईस्ट भी है, आपके अफ्रीका भी हैं, आपके यूरोप के अंदर इसके अंदर हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेटिन अमेरिका के अंदर है, सेंट्रल एशिया के अंदर है। अगर मैं कोट करना चाहूँ तो आपका ऑस्ट्रिया है, उसके बाद स्पेन है, बेल्जियम है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, काजाकिस्तान है, यूक्रेन है, उसके अंदर सूडान है, इंडोनेशिया है, ये बहुत, ईरान, टर्की, ये सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम करती है और उसका एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर जो है वो चलता है, जिसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। एहसान भाई, एग्जैक्टली यही जो आपने मेरे मुँह का सवाल जो है वो छीन लिया कि ये जो मामला है और इस तरह की अदालतें जो हैं वो दीगर ममालिक में भी हैं। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज नॉट ओनली जर्मनी एंड स्पेन, 85 ममालिक में इस तरह की आईनी अदालतें मौजूद हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? अच्छा प्रोफेसर, एक तो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि हमने 2006 के अंदर एक COD साइन किया जो PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर आया। उसके अंदर एक ये भी शिक शामिल थी कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनेगी, जिसको बाद के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज हैं जो पॉलिटिक्स करती हैं उसको उन्होंने इंडोर्स किया, जिसमें आपकी PTI भी शामिल है, JUIF भी शामिल है और भी जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टीज है उसके अंदर शामिल है कि ये बनना चाहिए। अब ये है कि चूंकि उसके बाद जब 8 के बाद ये सारे एग्री हुए तो 2013 से ऑनवर्ड आपने देखा होगा कि इस पूरे मुल्क के अंदर जो है एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन जो है वो रही है और पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की एक वॉर रही है। पीपल्स पार्टी और PMLN और फिर आपकी PTI, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक मुनासिब मेरा ख्याल है इनसे हो नहीं सका। दूसरा उस चीज के अंदर आया ये है कि इन्हीं 10-12 साल के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और उसका बेहतर तरीका ये है कि जो एक आम आदमी सफर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केसेस की बारी नहीं आती, 60,000 से ज्यादा पेंडेंसी है और इसी तरह 24 लाख से ज्यादा आपके हाई कोर्ट्स है, तो इस सिस्टम के अंदर सर्जरी होनी चाहिए। और जो ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस पॉलिटिशियंस अपनी नेग्लिजेंस की वजह से जिनको पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए इन हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आते हैं, तो जो प्रीशियस टाइम हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट का है वो इनकी तरफ चला जाता है और आम आदमी के केसेस जो है वो साहब आपने भी सर्जरीज का नाम लिया। मेरे ख्याल से सर्जरीज तो बहुत सारी जगहों पे सर्जरीज की ज़रूरत है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुकूमत तो आईनी जो है तरमीम को मंजूर करवाने की भरपूर कोशिशों में है और इस हवाले से सियासी जमातों की मुशावरात से नया मसवदा भी तैयार कर लिया गया है। मगर अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो मुजव्वज़ा है आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला कर लिया है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए सोनिया, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि कोई चीज़ एग्जीक्यूट की तरफ जानी है या नहीं जानी, हमने उसको हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाना है और हालांकि वो हमारी चीज़ मेंटेनेबल नहीं होती। अब ये है कि ना ये बिल फॉर्म के अंदर आया है, ना इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ना पार्लियामेंट टेबल हुआ है, तो ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं और सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए हैं और मजीद हमारी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करने की बात है। दूसरा ये है, अब तक 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आई हैं, 26 का ये प्रपोजल चल रहा है। कोई एक अमेंडमेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब पार्लियामेंट ने पास की है उसको आज तक अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा। तो ये सारी चीजें ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरफ। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज फैसल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मिनिमम एजेंडा के ऊपर लेके आए, जो इन्होंने 57 अमेंडमेंट्स का एक जिक्र किया हुआ और एक लंबा उसके अंदर एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। असल इशू इस वक्त पाकिस्तान की जस्टिस सेक्टर के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ट्रिकल डाउन है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है तो उसका ट्रिकल डाउन आप प्रोविंसेस के अंदर भी लेके जाएंगे तो तब ये सारी सिमेट्री बनेगी। ये नहीं है कि आप आधा तीतर रखें और आधा बटेर रखें और उससे ये लगे कि शायद पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो की जा रही है। और दूसरा ये है कि जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटी का उसका मैजिक फिगर इस लेवल पे नहीं था तो आपको प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए। तो और अगर आप अब होमवर्क कर लेते हैं और मिनिमम एजेंडा जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जहां पे कंसर्न शायद इस तरफ जाए कि शायद किसी को फ्यूचर के अंदर एडजस्ट करने की जरूरत है, फेडरल गवर्नमेंट को उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। हाँ, आपकी गुफ्तगू से मैं खस कर पाया हूँ कि ये आईनी अदालतें ये कोई
نئی بات نہیں ہے، بٹ ہمارے یہاں اس کے لیے کنسنسس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے آپ کا بہت. اور اسی معاملے پہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتوار اور اتوار سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان JUI فے اور ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اس وقت مرکز نگاہ ہیں، آنیاں جانیاں ان کی رہائش گاہ پہ بھی لگی رہیں، اور لیکن اس کے بعد مولانا صاحب نے جو ہے وہ یکسر مسترد کر دیا کہ ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے. تو JUI فے سے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ. اب بتائیے گا، کیونکہ مولانا صاحب نے آئینی ترامیم کا جو پورا مسودہ ہے وہی مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا، اب ممکن تو نہیں رہا کہ حکومت اسے اب ایوان میں لائے. اب یہ بتائیے کہ ڈرافٹ کو اتنا پوشیدہ رکھنے کی وجوہات کیا آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، اور کیا مولانا کا موقف یہی تھا کہ چیف جسٹس وہی ہونا چاہیے جس کا حق ہے، یا پھر مسودے میں کچھ اور بھی ایسا تھا جسے مسترد کرنا پڑا؟ دیکھیے، جب کوئی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، اور شکوک کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلنا تھا. باوجود اس کے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یا کم از کم میں نے پڑھ لیا تھا، اس پہ ایک مائنڈ میں نے اپلائی کر دیا تھا، اوپینین بھی فارم کر لیا تھا، مگر یہ جو طریقہ کار تھا کہ جی کسی کو کاغذ نہ دیا جائے، اور جب آخری رات میں جو ہے نا مڈ نائٹ میں بلا کے دیا جائے، اور صبح کہیں کہ جی صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے اور آپ صبح سویرے ادھر آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ کی طرف سے لوگ آتے جاتے رہیں، اور گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اس میں مزید گزار دیں، یعنی یہ صبح تقریباً فجر کے نزدیک کا وقت ہو جائے، تو یہیں سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں پہ کوئی چیز اس میں ملا رہے ہیں معاملات میں. تو ہم مطلب پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل لوگوں کو تو اگر فرض کریے کہ 30-40 صفحات ہوں بھی تو بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا اپنے پہ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ ڈل گیا تھا، بوجھ بھی ڈل گیا تھا، اوپینین بھی فارم ہو گیا. تو اگر یہ نہ کرتے اور یہ بتاتے ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کر کے اور مناسب طریقے سے آتے، تو ممکن ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا یہ سختی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اختلاف تو ہمارا پھر بھی رہتا، مگر سختی کا سامنا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ عزت پردے کے ساتھ ہم اپنا جو نقطہ نظر تھا ایک دوسرے کو سمجھا. بالکل کامران صاحب، کیا اس مسودے کو مسترد اس لیے بھی کیا گیا تھا کہ موجودہ اسمبلی کو آپ لوگ کسی بھی قانون سازی کے لیے اہل نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ مولانا نے الیکشن کے فوری بعد کہا تھا کہ پورا الیکشن جعلی ہے. کیا آپ لوگ بھی یہی سمجھ کر 8 ارکان کی حمایت سے پیچھے ہٹے ہیں، یا معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیے، 2 طرح کی اصطلاحات ہیں، ایک ڈی جورو کی اور ایک ڈی فیکٹو کی. ڈی جورو گورنمنٹ تو ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ ڈی فیکٹو تو ہے، گورنمنٹ ہے، یعنی ان کے پاس اس وقت اختیار ہے، رائٹلی یا رانگلی جس طرح سے بھی وہ ایک معاملات کو چلا رہے ہیں. اب اس میں ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ کوئی کام چلنا، اور اس میں ہمارا نقطہ نظر، ہمارا جو ہے یہ ریزرویشن جو ہے نا برقرار رہنا کہ ہم اس حکومت کو فارم 47 کی پیداوار سمجھتے ہیں، اور یہ جعلی مینڈیٹ ہے سارا کچھ، وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے. اس میں بعض جگہ پہ ہم قانون سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی قانون سازی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ معاملات چلتے نہیں ہیں، یا چونکہ وہ ڈی فیکٹو ہیں، میجارٹی ان کے پاس عام قانون سازی کی ہے، اور وہ اس کے اسٹرینتھ پہ جو ہے نا وہ اپنے کام چلا رہے ہیں. مگر یہاں پہ جب آ گیا تھا دستوری معاملہ، اور دستوری معاملات میں جو ہے مداخلت عام طور پہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. 73 میں آئین بنا تھا، 25 ترامیم آئی ہیں ابھی تک، یہ 26 ہوتی ہے اگر یہ کیری ہو جاتی. تو یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ درپیش تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ کامران صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سارے معاملات جو افہام و تفہیم ہونے چاہیے، لیکن کل رات بلاول نے بھی کہہ دیا کہ بھائی 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. اب یہ بھی اطلاع ہے کہ بلاول کے اس بیان سے پہلے بلاول کی مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو کیا آپ لوگوں کا پریشر تھا یہ کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہوا ہے اور بلاول نے یہ والا بیان دیا؟ دستور پہ عمل کرنے کا یقیناً پریشر تھا، دستور میں تبدیلی نہ کرنے کے لیے یقیناً پریشر تھا. اس طرح سے حفاظت مینر میں جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلنے سے ہم انکاری تھے. تو یقیناً یہ ایک پریشر تھا، اس کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ کی کرم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے. مگر جو ہے نا اگر جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کا تعلق ہے کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے، تو اس کے لیے ہم یقیناً دعا گو ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ پرسن اسپیسیفک کوئی معاملہ نہیں ہے، وہی دستوری پروویژن سینیارٹی کا جو حق کا کسی کا، اس کے اوپر یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے. تو ہم بالکل دعا گو ہیں ان کے لیے. جی
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैसे कमरान साहब, पीटीआई के दोस्तों से आप लोगों की मुलाकातें जो हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स बढ़ा ही रही हैं। जिन्हें मुल्क दुश्मन टोला, साजिशी अनासर कहा जा रहा था, उनसे आप हाथ मिलाने के बजाय पुराने जो दोस्त हैं आपके नवाज शरीफ और जरदारी साहब, क्यों ना उनके साथ बैठा जाए? ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है? नहीं, देखिए, अगर कोई ये समझता है कि हम किसी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं तो पीटीआई के साथ, तो हम उसकी भी तरदीद करते हैं। हम इशू बेस्ड जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, अपोजिशन में हमारा अपना पार्लिमानी लीडर है और वो हम अपने अपोजिशन के मामलात को लेके चलते हैं। मगर ये कि हम कोई गैर मशरूत तौर पे कोई पीटीआई के साथ चलेंगे या पीटीआई हमारे साथ चलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इशू बेस्ड ये मामला चल रहे हैं, कहीं पे हम उनसे इत्तफाक करते हैं, कहीं पे इत्तफाक नहीं करते। सिमिलरली हम हुकूमत के साथ कहीं पे इत्तफाक करते हैं, कहीं पे इत्तफाक नहीं करते। तो हमारी आज भी किसी से दुश्मनी नहीं है कोई ऐसी कि हम खुदा न खास्ता उसको मुल्क दुश्मन और इस तरह का वो करें। हम अपने तौर पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो कुछ इलेक्शन में हमारे साथ हुआ, हम हमारी उस पर रिजर्वेशंस हैं। लेकिन फिर कामरान साहब, चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखा कि कभी आप लोगों पे जो करते थे वो कल आपसे बगलबीर भी हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।